بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ واہل بیتہ الطاہرین سیما علی بقیۃ اللہ فی ارضین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند کریم قرآن مجید کے سورہ توبہ میں کی 33ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کو تمام ادیان پر غالب کرے گرچہ مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے. عزیزان، یہ آیت ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے وہ رسول کو ایک مشن کے تحت جو اللہ نے رسول کو دیا ہے، اس وجہ سے رسول کو مبعوث کیا ہے، تو وہ بیان ہو رہا ہے. تو اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ابھی تک کے کامل ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ آیت کی ابتدا اور یہ خدا نے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ہدایت کے لیے، اور آیت آگے بڑھ رہی ہے کہ دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے اعلان رسالت کیا، اور آج یہ دیکھنے میں آیا اس کا نتیجہ کہ آج پوری دنیا میں دین اسلام پھیل چکا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام ادیان کے اوپر آیت بول رہی ہے کہ تمام ادیان کے اوپر آیا دین حق غالب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمام ادیان کے اوپر غالب، تو جب غالب نہیں ہوا ہے مطلب اس کی تکمیل ابھی آیت کی نہیں ہوئی ہے. اور تمام شیعہ سنی، یہاں تک کہ تمام شیعہ سنی مفسرین تمام کے تمام اس آیت کے تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت سے مراد امام مہدی کے ظہور کے بعد والا مطلب یہ خالی ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی دونوں کی تفسیر اس آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ امام کا زمانہ ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ ہدف جو رسول اللہ کو ملا تھا تو یہ رسول اللہ سے شروع ہوا ہے، لیکن اور ان سے پہلے جو انبیاء آئے، رسول آئے، انہوں نے اپنی کوشش کی، لیکن سب سے بڑے پیمانے پہ جو آج دین اسلام کی ترویج ہوئی ہے اور جو پھیلا ہے وہ رسول خدا کے اس سے ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا. مطلب ایک مثال کے طور پر ایک بلڈنگ سمجھی بن رہی ہے، کسی کانٹریکٹر کو وہ بلڈنگ بنانے کا ذمہ دیا گیا ہے، ایک آدمی کو مبعوث کیا گیا ہے اس چیز کو بنانے کے لیے. تو آیا وہ بلڈنگ بنتے جیسے اس کے 100 مالے کی بلڈنگ آج بنانا ہے تو 25 مالے بنے یا مثلا 50 مالے کمپلیٹ ہوئے، لیکن اور وہ جو کانٹریکٹر تھا وہ چلا گیا یا اس کا انتقال ہو گیا یا آپ لے لیجئے کچھ بھی، کہ وہ نہیں اس کو پورا کر پایا. تو کیا کوئی چیز اگر کسی کے چلے جانے سے رک جاتی ہے تو یہ ایک دنیا، جب یہ ایک خاکی دنیا کا یہ نظام ہے کہ انسان چلے جائے بھلے سے، لیکن جو پروجیکٹ ہوتا ہے، جو مشن ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو کے رہتا ہے. تو کیا نظام خدا بندی سے یہ بات ہے کہ وہ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کرے گا؟ تو وہ اللہ کا نظام ہے. تو رسول اللہ نے اس کا جو آگے کمپلیٹ کرنے کا جو دیا، ان کو ذمہ داری دی، وہ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت کر کے دیا، تاکہ جو مشن ہم کو ملا ہے یہ مشن امامت کے ذریعے پورا ہو. اسی لیے اہل تشیع میں امامت کی بڑی اہمیت ہے. اور باقی فرقے میں آپ امامت کو ہے لیکن کسی میں آدھے پہ ختم ہو جاتی ہے حقیقی امامت.
لیکن جو اہل تشیع میں جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ بہت اہم لیا گیا ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ولایت ایک ایسی نعمت ہے کہ خداوند عالم نے جب غدیر کا اعلان ہوا تو غدیر کا اعلان ہونے کے بعد میں ایک آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا اور ہم اس دین اسلام سے راضی ہو گئے. تو اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. غدیر کا اعلان ہوا تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین اسلام آج کمپلیٹ ہو گیا، آج پورا ہو گیا. لیکن آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آیت کچھ اور پیغام دے رہی ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین مکمل ہو گیا. لیکن بیچ میں ایک فقرہ یہ آ رہا ہے وہ اتممت علیکم نعمتی، نعمتوں کو تمام کر دیا اور اللہ راضی ہو گیا. تو نعمتوں کو تمام کرنا کی مراد کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے سوچیں کہ دین کامل ہوا، خدا راضی ہوا، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن بیچ میں ایک چیز آئی، نعمتوں کو تمام کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جو امامت و ولایت کی رسول نے نعمت تمہیں دی ہے اس کے اوپر جا کے نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں. اس سے بڑھ کے انسانیت کے لیے کوئی نعمت ہی نہیں ہے. مطلب ولایت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اس لیے جب اعلان ولایت ہوا تو اللہ نے کہا میں نے آج نعمتوں کو بھی تمام کر دیا. مطلب وہ آخری تمہارے لیے نعمت سب سے بڑی تھی جو اللہ نے آخری میں تم کو دے دی. اب اگر انسان چاہے کہ اس سے بڑی نعمت حاصل کرے تو وہ اس کو نہیں ملنے والی، کیونکہ وہی ولایت کے ذریعے انسان جنت میں جائے گا، وہی ولایت کے ذریعے انسان اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس ہے نہیں. اور اللہ کا ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ولایت سے لے کر آج ہم امام مہدی کی ولایت تک کے یہ نعمت ہمارے پاس ہے آج. تو ہم لوگوں کی دنیا والوں سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اللہ نے جو نظام بنایا تھا ولایت کا نظام، کیونکہ اگر رسالت اپنے آپ سے پوری ہو جاتی تو امامت کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں. لیکن رسالت کا بات، رسالت جو وہ امامت کے بغیر ادھوری ہے. اور یہ بھی قرآن سے آپ کو دلیل مل جائے گی. جب غدیر کے میدان میں آیت آئی تو کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. مطلب کیا آیت آئی کہ رسول اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے گویا کوئی کام انجام نہیں دیا. مطلب یہ کہ امامت اگر تم نے نہیں پہنچائی، ولایت نہیں پہنچائی تو سمجھو کام تم نے کچھ نہیں پہنچایا. مطلب یہ اتنی امپورٹنٹ اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد دی جا رہی ہے امامت کو، مطلب رسالت ادھوری ہو رہی ہے اس کے بدلے میں. تو آج ہم لوگ جو امامت کے اتنا مان رہے ہیں اور اس کی جو ولایت کے اوپر آج ہم قائم ہیں، تو یہ کوئی ایسے ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ سب قرآنی عقیدے ہیں. جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا وہ، تو یہ ان کے لیے جواب ہے. تو آپ ان کو قرآن سے جواب دیجیے، بنسبت کہ آپ ادھر ادھر کے دلائل دیں. آپ کو چاہیے کہ قرآن سے ان کو جواب دیں، کیونکہ آج کل قرآن کے لوگ زیادہ ماننے والے پیدا ہو گئے. تو آج یہ نعمت ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے. تو جب نعمت ہمارے پاس ہے تو کسی نعمت کا مل جانے کا شکریہ بھی ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے یا ذمہ داری ہے یا بڑی نعمت ہے تو اس کو ذمہ داریاں بھی پوری کرنا پڑتی ہیں. اگر ایک آدمی آج دنیا کے لحاظ سے دولت مند ہے تو اس کو اپنی دولت کو سنبھالنا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جب ہم لوگوں کو اتنی اچھی چیز ولایت جیسی چیز ملی ہوئی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم یوں ہی برباد نہیں کریں، اس کو ہم کو سنبھالنا ہے اور ولایت کو سنبھال کے اور ہم کو اپنا سفر دنیا کا طے کر کے آخرت تک کے اس کے ساتھ صحیح طریقے سے پہنچنا ہے. تو ہم لوگ آج امام زمانہ کیا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے انتظار کرنے کے لیے خالی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جو ہے خالی بیٹھ جائیں اور ایک انتظار یہ صورت اختیار کر لیں کہ ہاں وہ آئیں گے اور ہم انتظار کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کی طرف حرکت، ولایت کی طرف ہم لوگ حرکت کریں. مطلب کچھ ہم لوگوں کو ولایت
اگر اتنی بڑی چیز ہے تو اس تک کہ ہم کو پہنچنا ہے یا وہ چیز ابھی ظاہر نہیں تو ہم کو اس کی طرف حرکت کرنا ہے. مطلب حرکت کرنے سے مراد یہ کہ یہ آیت کا کانسیپٹ اور مشن آپ کے سامنے میں نے واضح کیا ابھی کہ تمام ادیان کے اوپر دین کو غالب کرنا ہے. یہ رسول اللہ کو مشن ملا, رسول اللہ نے یہ مشن امام علی علیہ السلام کو دیا اور اس سے یہ مشن آگے چلتے چلتے پھر امام حسین نے اس مشن کو آگے نہیں بڑھایا بلکہ اس کی حفاظت کی اور اس کو بچایا. تو آج ہم جو انتظار کر رہے ہیں تو یہ انتظار اس کے اندر ہم لوگوں کو چاہیے کہ آمادگی اختیار کریں, مطلب اس کی طرف آمادہ ہوں. آمادہ کس صورت سے کہ جیسے یہ آیت میں ابھی بیان ہوا کہ دین جو ہے وہ تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا, تو مطلب یہ ہوگا امام کے وقت ہوگا. لیکن ہم کیا اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ بے شک بن سکتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے ناصروں میں ہوں, ہم امام کی مددگاروں میں ہوں. تو ناصر ہم یوں ہی تو نہیں بن جائیں گے, ناصروں میں بننا ہے. اب امام کو اور رسول کو جو مشن ملا ہے وہ تمام ادیان کے اوپر دین کو غالب کرنا ہے. مطلب بولے تو سب کرسچینٹی, سکھزم یا بدھزم ہو گیا, آج کتنے دین پائے جا رہے ہیں. مسلمان بے شک زیادہ ہیں لیکن مسلمان بھی کوئی مسلمان ہیں یا نہیں, مطلب لیکن دین بہت سارے پائے جا رہے ہیں. مختصر یہ ہے کہ دین بہت سے پائے جا رہے ہیں. اس کو امام کا کیا مشن ہے کہ اس کو وہ ایک ہی دین کو کر دیں گے, حکومت ایک ہی اسلام کی ہوگی, عدل کی ہوگی. تو لیکن آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو امام کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا جب ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم لشکر بنیں یا ان کے ہم ناصروں میں شمار ہوں, تو امام کو تو بہت بڑا مشن ملا ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اوپر دین اسلام کو غالب کریں گے. لیکن جب ہم کو ناصر و مددگار میں امام کے شمار ہونا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم اپنے کو اور اپنے معاشرے کو, اپنی فیملی کو تو دیندار بنا سکتے ہیں. مطلب ہم لوگ باہر, ہم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے جا کے, وہ تو آپ کم سے کم آپ آمادہ ہو, آپ پریپیئر ہو کہ ظہور ہو. ظہور ایسی نہیں ہوگا, انتظار کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے وہ کرنا پڑیں گے, تیاریاں کرنا پڑیں گی. ظہور ایسے نہیں ہوگا. ظہور کے لیے ہم لوگوں کو انتظار کرنے, خالی انتظار آنکھیں لگا کر کے بیٹھ جانا ہے کہ ابھی آئیں گے, ہوئے گا ظہور ہوئے گا, ایسا نہیں ہے. ہم کو حرکت کرنا ہے. حرکت مطلب کہ ہم کو دینداری ایسے اختیار کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہم اگر دیندار بنے صحیح معنوں میں تو دین ہم کم سے کم پوری دنیا تو چھوڑیے, پوری تمام ادیان تو چھوڑیے, کم سے کم ہم اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, پھر اس کے آگے جب ہماری فیملی دیندار بن جائے تو پھر اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو, اپنے دوستوں کو دین حق کی تعلیم اور صحیح دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہم صحیح دین کو اپنائیں گے تو جب ایک معاشرہ, کیونکہ آج ولایت کو پوری دنیا نہیں مان رہی ہے, ولایت کو جو صحیح معنوں میں مان رہے ہیں وہ شیعہ اثنا عشری لوگ مان رہے ہیں. تو ولایت جب ہم مان رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. دوسرے کریں نہیں کریں وہ چھوڑیے, لیکن جو ہم ہیں, ہم جو ولایتی ہیں شروع سے, ابتدا سے لے کے ابھی تک کہ ہم لوگ جب آ گئے, جب ہم کو یہ نعمت ملی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو اس کو آگے بڑھانا ہے. اور ہماری ذمہ داری پھر دوسروں سے زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرے تو چاہے کریں نہیں کریں, لیکن ہم کو جب یہ چیز ملی ہے تو ہماری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے, تو ہم کو چاہیے کہ اس کو آگے بڑھائیں. آج ایک غور طلب بات یہ ہے کہ آج تک کے جو شیعہ حضرات تھے وہ خالی انتظار کر رہے تھے, اور انتظار جو ہے وہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ امام مہدی آئیں گے. لیکن ایک ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ یہ جو ہمارے سعودی کے ولی عہد جو جانشین ابھی مقرر کیے گئے, تو انہوں نے اپنے بیان میں چند اشارے کیے, تو اس سے یہ واضح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ ظہور کا انتظار کر رہا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ آج تک کے تو خالی شیعت جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی, لیکن اب دشمن کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی آنے والا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن بھی تھوڑا سا مطلب اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ, کہ مطلب کہ ہاں کچھ ہونے والا ہے. ایران جو ہے کچھ لگا ہوا ہے کچھ کام میں, زمین ہموار کر رہا ہے اس کے لیے, ظہور کے لیے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے باعث فخر ہے کہ دشمن آج ڈر رہا ہے ظہور سے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں, کیونکہ ہمارا مرتبہ سب لوگ جیسا نہیں ہے. ہم
عام جیسے لوگ نہیں ہیں کہ بس ایسی بنیادی فرق جو سنیوں کے وہاں اور ہمارے وہاں یہ ہے کہ ہم لوگ امام کو زندہ مانتے ہیں اور وہ لوگ مانتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. تو جو پیدا ہوں گے انہوں نے بول دیا تو ان کی سب ذمہ داریاں ختم ہو گئیں, وہ تو بالکل دامن چھڑا کے بھاگ گئے. لیکن جو ہم زندہ ان کو مان رہے ہیں تو ہمارا بہت ان کی طرف وہ بنتا ہے کہ ہم ان کی ناصر و مددگار میں شمار ہوں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت سارے کام کرنا پڑیں گے, ہم لوگوں کو آمادگی اختیار کرنا پڑے گی, ہم لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم, جیسے کہ آج ہو رہا ہے ماشاء اللہ کلاسز وغیرہ کے ذریعے دین کی تعلیم لوگوں تک کے پہنچائی جا رہی ہے, صحیح دین کی. مہدویت ایک ایسی چیز, ایک ایسا چیپٹر ہے, یہ ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر میں پورا بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو ضرورت ہے. جیسے کہ آج ہو رہا ہے ہمارے کلاسز کے ذریعے کہ مہدویت کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ وسیع موضوع ہے, لہٰذا اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ معرفت کا اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو دین کو ہم لوگوں کو اپنے ایک دوسرے کے اندر پہنچانا ہے تو یہ کسی حد تک کے ہم لوگ کریں گے. تو ظہور کے لیے ہم لوگوں کو تیاری کرنا, ظہور کے لیے تیاری, اپنے آپ کو آمادہ کرنا, اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ کرنا. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار کی بہت فضیلت ہے. یہ انتظار کرنے کو کوئی آدمی یہ نہیں سوچے کہ ہم لوگ بس انتظار کر رہے ہیں, لیکن یہ انتظار جو ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں انتظار الفرج افضل اعمال امتی, انتظار فرج مطلب جو افضل عمل ہے وہ انتظار فرج ہے, ظہور کا جو ہے وہ انتظار ہے. تو یہ نہیں بولا گیا اس کے اندر کہ انتظار کرنا, اس کے اندر کہا گیا عمل, انتظار کا عمل. انتظار تو ہم لوگ بیٹھ کے کر سکتے ہیں نا بنا کچھ عمل کیے, عمل کس کو بولتے ہیں, پریکٹیکل کو بولتے ہیں, عمل پریکٹیکل کو بولتے ہیں. لیکن عمل سے مراد یہاں پر عمل جب یہ حدیث کے اندر آ گیا کہ عمل کرنا ہے مطلب کچھ پریکٹیکل کرنا ہے. انتظار بیٹھ کے بھی ہوتا ہے, ہم لوگ اپنا ٹرین کا ویٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں کہ ٹرین ابھی آئے گی. یہ ایک نارمل طریقے کا انتظار ہو گیا. لیکن یہاں پر رسول اللہ فرما رہے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج, مطلب انتظار فرج افضل اعمال ہے. تو اعمال سے مراد کیا ہے, جس طرف میں نے اشارہ کیا کہ اعمال ہم کو انجام دینا ہے. کیسے اعمال, آمادگی اپنے اندر ہم لوگوں کو پیدا کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ظہور کے لیے کسی حد تک کے آمادہ ہو سکیں. تو جب ہم لوگوں کے اندر آمادگی ہوگی تبھی ظہور ہوگا. جیسے کہ مثالیں بہت سی مل رہی ہیں تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو رسول اللہ کے زمانے میں یہودی جو تھے, یہودی نے جب توریت میں اپنا پڑھا کہ جو ہے وہ ایک رسول آئیں گے آخری, وہ جو ہے وہ مدینے سے مطلب مدینے میں آئیں گے, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا وہاں سے چھوڑ کے فلسطین سے چھوڑ کر کے جو ہے وہ مدینے میں آ کے بسے. جب وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے, اب مدینے میں وہ کیا کر رہے ہیں, رسول کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. وہ کئی کے لیے آئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے کہ رسول ہم کو یہیں ملیں گے اور ہماری توریت میں جو ہے وہ نشانی دی گئی ہے, وہ یہی جگہ کی دی گئی ہے, لہٰذا ہم یہاں پر آ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار تو کیا, لیکن ہمارے اور روایتوں میں کیا مل رہا ہے کہ جب ظہور ہوئے گا تو جو متدینین ہوں گے, دیندار افراد ہوں گے, وہ جو ہے امام کے سامنے مد مقابل آ جائیں گے اور وہ جو ہے وہ دیندار افراد پہلے امام کو جو ہے آ کر کے یہ بولیں گے کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہے, آپ کیا بول رہے ہیں. تو مطلب یہ کیوں ہوگا, یہ کیوں ہوگا, ابھی میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہ تاریخ میں آپ اگر دیکھیں تو یہ واقعہ پیش آ کب پیش آیا, رسول اللہ کے زمانے میں, جب یہودی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے کہ رسول اللہ ادھر سے جو ہے مبعوث ہوں گے. تو جب مدینہ آ گئے وہ تو ان کی نسلیں گزری وہاں پر, بہت کائے کے لیے گزری, انتظار کر رہے تھے. وہ کس کا انتظار, رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے. انتظار کرتے کرتے آخر میں وہاں پر رسول آ بھی گئے. جب رسول آئے تو جو مکے کے مشرکین تھے, اوس و خزرج جیسے لوگ تھے, اتنے جاہل
کہ اس بات پر خالی 40 سال لڑتے تھے کہ میری اونٹنی جو ہے تمہارے باغ میں گھس کے گھاس کھا لیتی ہے. مطلب اتنی سی بات کے لیے وہ 40 سال لڑ رہے ہیں. ایسے لوگ ایمان لے کے آ گئے رسول اللہ کے اوپر، لیکن جو انتظار کر رہے تھے یہودی وہ جو ہے وہ مخالف ہو گئے اس ٹائم پہ. یہ مثال جو یہ سیم ظہور کے زمانے میں ملنے والی ہے، تاکہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، دیندار طبقہ آ گیا ہے. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ آج بھی دیکھیے نا بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. آج جو ہمارے علماء ہیں ان کے لوگ مخالف آ رہے ہیں، علماء کے مخالف آتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ آج کچھ ان کو صحیح بتایا جا رہا ہے تو یہ اس کو الٹا بول رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر آج ظہور ہوگا تو پھر ظہور کے ٹائم پہ بھی ایسی حرکت. تو ہم لوگوں کو صحیح جو ہم لوگوں کو دین کا سورس بتایا گیا وہ دو چیزیں، اہل بیت اور اہل بیت کی سیرت اور قرآن اور اہل بیت. یہ دو چیزوں سے ہم لوگوں کو دین سورس حاصل کرنا ہے. جو انہوں نے کیا ہم کو کرنا ہے، جو اس سے خوش ہوتے ہیں ہم کو کرنا ہے، اس میں خدا خوش ہو رہے. تو مثال میں نے دی کہ یہودی حضرات جو تھے وہ کیا ہوا، بعد میں پلٹ گئے. تو کیا ہوا؟ مشرکین تو مسلمانوں کے ان کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ یہودیوں کو جو ہے بھگا دیا گیا تھا توریت کے ساتھ میں رسول اللہ کے نام. ویسے ہی ظہور کے ٹائم بھی ہونے والا ہے. جو آڑا آئے گا اس ٹائم پہ اس کا مطلب اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو مطلب یہ مثال تاریخ میں ملی ہے. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کی اتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. اس کے بعد آگے یعنی کہ رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے زمانے میں بھی ابو بصیر، یہ یعقوب خلینی، علامہ یعقوب خلینی اصول کافی میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. تو ان کے زمانے میں بھی ابو بصیر جو تھا وہ امام کی خدمت میں آیا. تو امام کے جب اس نے سنا امام سے کہ انتظار کے اتنے فضائل ہیں، اتنا انتظار کرنے کا یہ ہے، تو ابو بصیر نے امام سامنے ہوتے موجود ہوتے ہوئے، آپ یہ سوچئے ہم لوگ آج کیا تمنا کرتے ہیں، کاش کو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، کاش ہم کو جو ہے امام سامنے ہم لوگوں کے ہوتے. آج ہم لوگ وہ زمانے کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن ابو بصیر جو ان کا صحابی تھا چھٹے امام کا، وہ کیا تمنا کر رہا ہے؟ کاش کہ مجھے انتظار کا زمانہ ملتا، کاش مجھے انتظار کا زمانہ ملتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنے فضائل امام سے سن لیے انتظار کے، وہ سوچنے لگا کہ کاش مجھے جو ہے وہ انتظار کا زمانہ ملے. تو امام نے اس سے کیا کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ وہ جو انتظار وہ زمانے میں کر رہے ہیں، کیا وہی لوگ انتظار کر رہے ہیں صرف؟ کیا وہی لوگ منتظرین میں سے ہوں گے؟ حتیٰ کہ امام نے یہ فرمایا کہ تم خود منتظرین میں سے ہو اور میں خود منتظرین میں سے ہوں. مطلب کیسا انتظار؟ امام چھٹے امام کیسا انتظار کر رہے ہیں؟ جو امام نے کہا کہ میں خود منتظرین میں سے ہوں اور تم خود منتظرین میں سے ہو. تو یہ مطلب امام کا یہ تھا کہ یہ جو ہدف بیان ہو رہا ہے اس آیت میں کہ تمام ادیان کے اوپر دین کو غالب کیا جائے گا، تو یہ ہدف پورا ہونے کا اماموں کو انتظار ہے. کیونکہ امام خود اس کی ایک چین ہے، ایک کڑی ہے. 12 امام جو ہیں وہ اس ہدف کو پورا کرنے کی چین ہے. تو ایک آدمی کسی مشن کو جب پورا کر رہا ہے تو وہ چاہے گا کہ یہ مشن جلد از جلد پورا ہو. اور یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے، مشن خدا ہے، مشن الہی ہے. اللہ رسول معصومین یہ سب کیا کس لیے بھیجے گئے؟ کہ اللہ کے مشن کو یہ پورا کر سکے. تو امام نے کہا کہ تم خود منتظر ہو، تم چاہو تو تم خود منتظرین میں سے ہو سکتے ہو. تو مطلب کیسے ہیں وہ منتظرین میں؟ تو کہا کہ تم جو اس کی یہ جو ہم لوگوں کا مشن ہے تم اس کو کسی حد تک کے بھی ہو سکے تو آگے بڑھاؤ. آج ہم لوگوں کے لیے وہ جواب ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ہم لوگوں کے لیے جواب ہے کہ امام جو ہے گویا ہم لوگوں کو بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس ہدف کو پورا کرنے میں جس قدر ہو سکتا ہے ممکن حصہ لیجئے. تو مطلب یہ کہ انتظار کرنے کی اتنے فضائل ابو بصیر نے امام سے سنے کہ وہ سوچنے لگا کہ میں کاش کو جو ہے وہ انتظار کا زمانہ پاتا.
تو ظہور کے لیے میں نے کہا کہ آمادگی کی ضرورت ہے. اس کی بھی ایک مثال آپ کو تاریخ میں مل جائے گی کہ کیوں آمادگی کی ضرورت ہے. لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں کیوں آمادگی کی ضرورت ہے. کوفے کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ٹائم کی، تاریخ میں خطوط کی تعداد آپ نے بخوبی سنی ہوگی، اور سب خطوط جو تھے وہ چاہنے والوں کی طرف سے خطوط تو تھے. آج عریضے ہمارے بھی ہیں، خطوط ان کے بھی تھے امام حسین علیہ السلام کی طرف. لیکن کیا ہوا، خط انہوں نے بھی لکھ کے بھیجے کوفہ، آج ہم بھی عریضے ڈال رہے ہیں. لیکن کیا ہوا، امام نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل کو. آمادگی کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیں کہ آمادگی کی ضرورت ہے. اور میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ آمادگی کس قدر امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو تاریخ سے جواب مل رہا ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو کس وجہ سے بھیجا کہ خط آیا کہ مولا ادھر آئیے. تو امام نے کہا کہ میں اپنا ایک سفیر بھیجتا ہوں تم لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کس قدر آپ لوگ آمادہ ہیں. آمادگی کی صورت، خطوں کی تعداد تو بہت آئی، آمادگی کی صورتحال کیا ہوئی کہ جب مسلم ابن عقیل پہنچے شہید کر دیے گئے. امت ہوتے ہوئے، خطوط جنہوں نے لکھے تھے ان کے ہوتے ہوئے شہید ہو گئے. مطلب کیا، امت آمادہ نہیں. جو لوگوں نے بلایا تھا وہ آمادہ نہیں تھے. اگر آمادہ ہوتے تو ایسا تھوڑی ہوتا. جو مسلم ابن عقیل، اس میں سے بہت لوگ نے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ جہاد کو امام کے آنے سے پہلے یہاں پر مکروہ سمجھتا ہوں. جب مسلم ابن عقیل کہنے لگے کہ ہانی ابن عروہ کو، آپ نے تاریخ دیکھی آج کل ویڈیو میں، تو ہانی ابن عروہ کو جب کہا گیا کہ چھڑانے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو اسی میں سے وہی خط بھیجنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ بڑے سلمان ابن سورۃ خزاعی نے اعتراض کیا کہ جو ہے وہ میں جو امام کے آنے سے پہلے قیام کو مکروہ سمجھتا ہوں. آدھے لوگ اس سے پیچھے ہیں. مطلب ہم لوگوں کو آمادگی کا مطلب کیا ہے، اختلافات کو دور کرنا ہوگا، اعمال میں آگے ہونا ہوگا. مطلب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مطلب ہم سب. تو کیا رزلٹ آیا اس ٹائم پہ بھی کہ امام کے سفیر کو امام نے بھیجا لیکن امت آمادہ نہیں تھی. لہٰذا آج وہی ہوا نا، جو 11 امام کا دور آیا، کیوں امام شہید ہوتے رہے. اگر امت جو ہے وہ ساتھ دیتی، پوری کے پوری ساتھ اگر امت دیتی، تو جو ہے وہ مکے میں کیا ہوا، رسول اللہ نے جو ہے وہ مبعوث ہوئے مکے پہ، لیکن مکے کے لوگ آمادہ نہیں تھے. لہٰذا آمادگی رسول کو کدھر ملی، مدینے میں ملی، تو وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. مطلب رسول اللہ نے خود یہ بتایا کہ جس طرف جو ہے وہ آمادگی پائی جائے گی، رہبر خدا اس طرف ہجرت کرے گا. آج ہم آمادہ ہو جائیں، امام پردے غیبت سے آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آمادگی اختیار کرنا ہے. اور وہ آمادگی کس طریقے سے اختیار ہوگی، آج اس کی بہترین مثال یہ ہماری ایسوسیشن کی کلاسز ہیں. اس کے اندر آپ آئیں گے تو آپ جو ہے وہ آمادہ ہوں گے. معرفت امام جہاں تک کہ آپ کی اضافہ ہوگا، لہٰذا آپ کی جو ہے وہ جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ کا جس پائے کی معرفت ہوگی اس پائے کا انتظار ہوگا، اور جس پائے کا انتظار ہوگا اس پائے کا آپ عمل کر کے دکھائیں گے. تو پھر جب اس پائے کا آپ عمل کریں گے تو پھر امام راضی ہوئیں گے. تو جب امام کو یہ سیٹسفیکشن مل جائے گا کہ اب امت جو ہے میرے لیے آمادہ ہے، اور اب میرے لیے زمین جو ہے وہ اسی حد تک کہ ہموار ہے، میرے ناصر موجود ہیں، پھر امام کو ضرور کیوں نہیں ہوگا. کیونکہ ہم لوگوں کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ چنندہ لوگوں میں سے ہیں. اس کے لیے اب میں آپ کو غیبت کی جو مثال ہے نا، وہ ایک قرآن کے اشارہ کروں. سورہ بقرہ کی 5ویں آیت ہے، الذین یؤمنون بالغیب. قرآن میں مفسرین اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں یہ غیبت سے مراد جو ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ صلی اللہ محمد و آل محمد، ان کی غیبت ہے، امام کی غیبت ہے. یہ غیبت سے مراد قرآن کا ایک بہترین معجزہ ہے. قرآن کا ایک بہترین معجزہ جو ہے وہ قرآن خود معجزہ ہے، لیکن قرآن کا جو ہے ایک معجزوں میں سے
ایک یہ موجودہ ہے کہ قرآن جس زمانے میں ہوتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے بات کرتا ہے، مطلب جو زمانے میں اس کی بھی آیت پڑھی جائے گی وہ اس زمانے کے حساب سے سوٹیبل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ غیبت کا، ابھی رسول مبعوث ہوئے ہیں، قرآن کمپلیٹ ہوا تو غیبت کا اس ٹائم پہ کیا معنی نکلتا تھا؟ اس ٹائم پہ لوگوں کے لیے یہی ایمان رکھنا مشکل تھا کہ اللہ ہے یا نہیں، شیطان ہے یا نہیں، پل صراط ہوگا یا نہیں ہوگا، جنت و جہنم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ان کے لحاظ سے جو ہے وہ غیبت کا مطلب وہ ہوتا اللہ کی غیبت۔ لیکن آج کے زمانے میں میں کیا بولوں گا کہ آپ خود مثال مل رہی ہے کہ آج کے زمانے میں پوری دنیا مسلمانوں سے بھری پڑی ہے۔ آج کون یہ بولے گا کہ غیبت کے اوپر اللہ کی غیبت سے کس کو انکار ہے؟ 73 کے 72 فرقے آ کے آپ کو بولیں گے کہ ہم سب اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو سب مان رہے ہیں، قیامت کو سب مان رہے ہیں، شیطان کو حتیٰ سب مان رہے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو لوگ مان رہے ہیں، جہنم کو مان رہے ہیں، دوزخ کو مان رہے ہیں، پل صراط کو مان رہے ہیں، سب پہ عقیدہ ہے لوگوں کا۔ لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ ہدایت ہے قرآن متقین کے لیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن متقین کے لیے۔ اب متقین کے لیے آگے کون لوگ متقین ہوں گے؟ تو پہلی کوالٹی متقین کی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں۔ ہم مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت ہے، کہ غیبت جو ہے وہ طولانی ہوگی۔ اسی کے ذریعے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ تو غیبت جو ہے وہ طولانی ہوگی۔ دوسری جو ہے وہ کنڈیشن بتائی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صلاۃ، آج پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے، حل کیا نکل رہا ہے؟ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی کوالٹی غیبت پر ایمان۔ اس زمانے کے لحاظ سے ہم لوگ مان سکتے ہیں کہ مشرکین کے لیے غیبت یہی مراد، یہ لے لیجیے، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، جہنم کو ماننا۔ لیکن آج کے زمانے میں صورتحال مختلف ہے، اور قرآن معجزہ ہے، اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر بات کرتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے بات ہوتی ہے۔ تو آج غیبت کا کانسیپٹ دوسرا، آج غیبت کیا ہے؟ غیبت جو ہے، غیبت سے مراد تفسیر میں تو ہم کو مل گیا، اب آیا دیکھیں کہ اس کے اوپر پریکٹیکلی کون ہم کو دکھ رہا ہے کہ اس آیت کے اوپر۔ تو قرآن نے بولا میں ہدایت اس کو دوں گا جو متقین میں سے ہوگا، اور متقین کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا گیا ہے اس کے اندر سے وہ تقسیم کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ تو آج ہم کو نمازیوں کی تعداد بھی پوری دنیا بھری پڑی ہے، پورا کعبہ جو ہے وہ مسجد النبوی چھلک رہی ہے، مسجدوں سے تراویح ہے، دنیا بھر کا سب ہے، ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن بول رہا ہے میں ہدایت سے اس کو دوں گا جو متقین ہوگا۔ اب یہ غور طلب جملہ ہے، اس کے بعد آپ تھوڑی سی توجہ دیجیے، بس میں بات اس کو اوپر کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ تو کیا قرآن نے کہا کہ غیبت، تو آج غیبت کے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا، غیبت تو صرف یہی شیعہ لوگ مان رہے ہیں۔ تو جب ہم لوگ غیبت کو مان رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن سے آج ہدایت آیا کون حاصل کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ کے تو لوگ لشکر بنا رہے ہیں، لشکر طیبہ، IS سب قرآن پڑھ کے بن رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب؟ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ قرآن نے شرط رکھی ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور جو وہ پہلی شرط یہ ہے کہ غیبت پر ایمان لانا، صلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تو سوال یہ کہ ہم لوگ وہ متقین میں سے ہیں۔ دوسری بات، امام جو ہوتا ہے، معصومی جو ہوتا ہے، وہ قرآن ناطق، امام کو قرآن ناطق کہا گیا ہے۔ تو قرآن ناطق سے مراد کیا ہے؟ قرآن ناطق مطلب یہ ظاہری قرآن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، قرآن صامت اور قرآن ناطق امام کو کہا گیا ہے۔ تو امام جو ہے وہ قرآن ناطق ہے، لہٰذا امام کو آج کون لوگ پہچانے ہیں؟ وہی شیعہ لوگ پہچانے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ قرآن کو ہدایت کون کو دے گا؟ وہ متقین کو دے گا۔ آج مثال مل رہی ہے،
72 فرقے موجود ہیں، لیکن ایک ہی جگہ سے اذان ایسی آتی جس کے اندر اعلان ہوتا ہے وہ امام المتقین، متقینوں کے امام۔ متقین کے امام کون ہیں؟ امام علی۔ امام علی کس کے امام؟ علی کو امام دل و جان سے مان کون رہا ہے؟ یہی شیعہ حضرات مان رہے ہیں۔ تو امام المتقین آج اذانیں جو ہے وہ ہماری یہ گواہی دے رہی ہیں کہ متقین کے امام۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت متقین کے لیے، کون متقین؟ جو غیبت پر ایمان ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جب غیبت کا زمانہ، ہم کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ ابو بصیر جیسا صحابی جو امام حاضر کے سامنے غیبت کے زمانے کی توجہ وہ کر رہا ہے، مطلب وہاں پر جانے کا کہہ رہا ہے کہ میں ان کا منتظر ہوتا کاش۔ تو اب ہم لوگوں کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس نعمت کو ہم لوگوں کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، اس نعمت کا صحیح طریقے سے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو صحیح معنوں میں انتظار الفرج کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو امام کو ہم لوگوں سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔